تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں ہونے والے نمائشی کرکٹ میچز پر، خاص طور پر کچھ ایسے ایونٹس جو خبروں میں رہے، جیسے وہ کھیل سے خدمت والا میچ۔ ہمارے پاس نا اس موضوع پر کچھ میڈیا رپورٹس ہیں، کچھ کرکٹ بورڈ کے اعلانات بھی ہیں، تو آج ذرا ان ذرائع کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان میچز کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، کیا خاص بات ہے ان میں، اور ان کا اثر کیا پڑتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے۔ دیکھیں کہ یہ صرف کرکٹ کے مقابلے نہیں ہوتے۔ اکثر ان کے پیچھے نا کوئی بڑا سماجی مقصد ہوتا ہے، کوئی فلاحی کام یا پھر کبھی کبھی خالص تشہیر بھی۔ اب کھیل سے خدمت جیسا نام ظاہر ہے خود ہی بہت کچھ بتا دیتا ہے، لیکن اصل گہرائی تو تفصیلات میں ہوتی ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ تو آئیے اسی کھیل سے خدمت والے میچ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ابھی حال ہی میں ہوا تھا اور کافی چرچا بھی رہا ہے اس کا۔ ہمارے ذرائع ہیں جیسے ایکسپریس ٹریبیون، سما ٹی وی، وہ بتا رہے ہیں کہ بنیادی مقصد تو تھا سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا۔ کیا یہی بات تھی؟ جی ہاں بالکل، اس کا جو بنیادی محرک تھا نا وہ یہی تھا، خدمت۔ پاکستان میں جو شدید بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، تو جو تباہی ہوئی ان کے متاثرین کی مدد کے لیے یہ میچ رکھا گیا۔ tabmat.com کی رپورٹ میں بھی اب دیکھیں اسی بات پر زور تھا کہ یہ ایک فلاحی کوشش تھی۔ یہ صرف کھیل نہیں تھا بلکہ ایک امدادی مہم کا حصہ سمجھ لیں۔ اور یہ ٹیمیں کون سی تھیں؟ کیونکہ نمائشی میچ میں ٹیموں کا جوڑ بھی اکثر بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں پشاور زلمی کا مقابلہ تھا لیجنڈز 11 سے۔ اب پشاور زلمی تو آپ جانتی ہیں پی ایس ایل کی بڑی مشہور ٹیم ہے، لیکن لیجنڈز 11 میں پاکستان کرکٹ کے کچھ بہت بڑے نام شامل کیے گئے تھے جو ماضی میں کھیل چکے ہیں، ملک کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ اے اسپورٹس نے بھی اس ٹیم کمبینیشن کو کافی ہائی لائٹ کیا تھا۔ اچھا، یعنی موجودہ ستارے بھی اور پرانے لیجنڈز بھی ایک ساتھ ایک ہی میدان میں۔ واہ، یہ تو شائقین کے لیے یقیناً بہت بڑا موقع رہا ہوگا۔ یہ ہوا کب اور کہاں تھا؟ جی، یہ میچ ہوا تھا 30 اگست 2025 کو۔ دوپہر کا وقت تھا، کوئی 1:30 بجے کے قریب، اور جگہ تھی پشاور کا عمران خان کرکٹ سٹیڈیم۔ کئی ذرائع نے، جیسے آپ نے ذکر کیا، tabmat.com، ایکسپریس ٹریبیون، ڈیلی لیڈ پاکستان، سما ٹی وی، سب نے اسی تاریخ اور مقام کی تصدیق کی ہے۔ اور پشاور میں اس کا ہونا بھی اب دیکھیں خود اہم ہے، خیبر پختونخوا میں کرکٹ کی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کھلاڑی کون سے بڑے نام تھے جو اس نیک مقصد کے لیے میدان میں اترے؟ کیونکہ بڑے کھلاڑیوں کی شرکت سے ہی تو ایسے ایونٹس کامیاب ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں۔ بالکل، اور کھلاڑیوں کی جو لسٹ تھی نا وہ کافی متاثر کن تھی۔ شاہد آفریدی، یونس خان جیسے لیجنڈز تو تھے ہی، ساتھ میں موجودہ دور کے بڑے ستارے جیسے بابر اعظم، کامران اکمل، یہ بھی شامل تھے۔ ایکسپریس ٹریبیون اور سما ٹی وی نے خاص طور پر ان کی شرکت کو رپورٹ کیا۔ ان سب کا ایک ساتھ کھیلنا ظاہر ہے نہ صرف میچ کو دلچسپ بناتا ہے بلکہ اس فلاحی مقصد کو بھی بہت تقویت دیتا ہے۔ یقیناً جب ایسے نام جڑے ہوں تو لوگوں کی توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور فنڈز اکٹھا کرنے میں بھی مدد ملتی ہوگی۔ اسی سے جڑا ایک اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ٹکٹنگ کا کیا حساب تھا اور فنڈنگ کا طریقہ کار کیا تھا؟ کیونکہ مقصد تو ظاہر ہے پیسہ جمع کرنا ہی تھا۔ ہاں، یہ پہلو واقعی بہت اہم ہے، اور یہ کھیل سے خدمت کے نام کو نا صحیح معنوں میں واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، ٹکٹوں کی قیمتیں مختلف رکھی گئی تھیں۔ جو عام انکلوجر تھا اس کے لیے تقریباً 1000 روپے کی ٹکٹ تھی۔ پھر کچھ وی آئی پی نشستیں تھیں جو ذرائع کے مطابق محدود تھیں، کوئی 800 کے قریب، اور پھر تھیں وی آئی پی نشستیں جن کی قیمت رکھی گئی تھی 50,000 روپے فی کس۔ 50,000 روپے، یہ تو بہت زیادہ رقم ہے۔ کیا اس قیمت پر ٹکٹیں فروخت ہوئیں اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ اتنی مہنگی ٹکٹ؟ جی، ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ کے مطابق ان مہنگی وی آئی پی نشستوں میں سے کچھ صوبائی وزراء اور وزیر اعلیٰ نے بھی خریدیں۔ اب بظاہر یہ قیمت زیادہ لگتی ہے، بالکل، لیکن اس طرح کی قیمتیں رکھنے کے پیچھے نا اکثر دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ براہ راست زیادہ فنڈز حاصل ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ بااثر شخصیات کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے، جن کی موجودگی سے ایونٹ کی اہمیت اور سنجیدگی بڑھتی ہے۔ شاید اس کے پیچھے یہ سوچ بھی ہو کہ یہ شخصیات، آپ سمجھیں، بعد میں مزید عطیات دینے یا دلوانے میں بھی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ ٹکٹ کی قیمت صرف براہ راست آمدنی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر فنڈ ریزنگ حکمت عملی کا حصہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، کیا یہ ساری رقم واقعی متاثرین تک پہنچانے کا منصوبہ تھا؟ کوئی کٹوتی وغیرہ تو نہیں؟ بالکل،
اور یہی اس ایونٹ کی سب سے خاص بات تھی۔ ایکسپریس ٹریبیون، سما ٹی وی اور tapmat.com سب نے یہ بات بالکل واضح طور پر بتائی کہ ٹکٹوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی یعنی 100% بغیر کسی کٹوتی کے براہ راست یا بلا واسطہ طور پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے دی جانی تھی۔ یہ نہیں کہ صرف منافع دیا جائے گا بلکہ پوری کی پوری رقم۔ یہ چیز اس میچ کو صرف ایک نمائشی کھیل سے بڑھا کر حقیقی خدمت کے عمل سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ واقعی قابل تعریف بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جس نے ٹکٹ خریدا وہ براہ راست اس فلاحی کام میں حصے دار بن گیا۔ اچھا، اس کا سماجی پہلو کیا رہا؟ کیا حکومتی سطح پر بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا؟ جی ہاں، بالکل۔ tapmat.com اور اے اسپورٹس کی رپورٹس اگر آپ دیکھیں تو ان کے مطابق صوبائی وزیر کھیل اور دوسرے حکومتی عہدیداروں نے اس موقع پر کہا تھا کہ یہ میچ صرف تفریح نہیں دے رہا بلکہ یہ معاشرے میں ہم آہنگی، بھائی چارہ، ہمدردی، ان جذبات کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایونٹ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے کھیل، خاص طور پر کرکٹ جو پاکستان میں اتنی مقبول ہے، مشکل وقت میں قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑا ہونے کا پیغام دے سکتا ہے۔ تو یہ پہلو بھی اہم ہے کہ کھیل صرف پیسے اکٹھے کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ سماجی جڑت اور حوصلہ افزائی کا بھی ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کھیل سے خدمت کا مقصد تو واضح طور پر فلاحی تھا، لیکن کیا تمام نمائشی میچز ایسے ہی نیک مقاصد کے لیے ہوتے ہیں یا ان کے کچھ اور استعمال بھی ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل ضروری نہیں۔ نمائشی میچز کے مقاصد بہت مختلف ہو سکتے ہیں۔ فلاحی کام یقیناً ایک اہم مقصد ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی PCB نے 2025 میں پاکستان سپر لیگ PSL کے 10ویں ایڈیشن سے پہلے بھی ایک نمائشی میچ کا منصوبہ بنایا تھا۔ اچھا، وہ کون سا میچ تھا اور اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا وہ بھی پشاور میں ہی ہونا تھا؟ وہ میچ تھا پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان۔ کرکٹ پاکستان، پرو پاکستانی اور ایکسپریس ٹریبیون جیسے ذرائع نے بتایا کہ اس میچ کا بنیادی مقصد تھا PSL 10 کی تشہیر کرنا، یعنی لیگ شروع ہونے سے پہلے شائقین میں ایک جوش و خروش پیدا کرنا، ٹکٹوں کی فروخت کو فروغ دینا اور لیگ کے لیے ماحول بنانا۔ یہ خالصتاً ایک آپ کہہ لیں پروموشنل ایونٹ تھا۔ تو یہ تو بالکل مختلف مقصد ہوا، ایک طرف خدمت، دوسری طرف کاروبار اور تشہیر۔ اچھا، یہ میچ کب اور کہاں ہونا تھا؟ ابتدائی منصوبہ بندی کے مطابق یہ میچ 8 اپریل 2025 کو پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں کھیلا جانا تھا۔ کرکٹ پاکستان اور پرو پاکستانی نے اسی تاریخ اور مقام کی اطلاع دی تھی۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم کو حال ہی میں اپ گریڈ بھی کیا گیا تھا، تو شاید یہ اس نئے اسٹیڈیم کو بھی نمایاں کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ لیکن کیا یہ میچ منصوبے کے مطابق ہوا؟ مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ شاید اس کے بارے میں خبر آئی تھی کہ یہ ملتوی ہو گیا۔ آپ کی یادداشت بالکل درست ہے۔ یہ میچ اپنی اصل تاریخ یعنی 8 اپریل 2025 کو نہیں ہو سکا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر بعد میں ایک پریس ریلیز آئی جس میں اعلان کیا گیا کہ اس میچ کو ری شیڈیول کیا جا رہا ہے، مطلب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جانا تھا۔ اوہ، تو یہ ملتوی ہو گیا۔ کیا اس کی کوئی وجہ بتائی گئی؟ اکثر ایسے التوا کے پیچھے لاجسٹکس کے مسائل ہوتے ہیں، سیکیورٹی یا کھلاڑی نہیں مل رہے ہوتے۔ دیکھیے، PCB کی پریس ریلیز میں التوا کی کوئی خاص وجہ تو بیان نہیں کی گئی تھی، جو کہ اکثر ایسے معاملات میں ہوتا ہے۔ تاہم کرکٹ کیلنڈر بہت مصروف ہوتا ہے، خاص طور پر PSL جیسے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے، تو کھلاڑیوں کی دستیابی، ٹیموں کی تیاری یا کوئی انتظامی وجوہات کچھ بھی اس التوا کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ کھیل کی دنیا میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اہم بات یہ ہے کہ اس کا مقصد واضح طور پر تجارتی اور تشہیری تھا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان دونوں مثالوں کو دیکھیں، پہلا میچ کھیل سے خدمت 30 اگست 2025 کو عمران خان اسٹیڈیم میں ہوا، پشاور زلمی بمقابلہ لیجنڈز 11، مقصد تھا سیلاب متاثرین کی مدد۔ دوسرا میچ پشاور زلمی بمقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز 8 اپریل 2025 کو ارباب نیاز اسٹیڈیم میں ہونا تھا، مگر ملتوی ہو گیا۔ مقصد تھا PSL 10 کی تشہیر۔ دونوں میں پشاور زلمی تو شامل تھی، لیکن مقاصد بالکل مختلف، سٹیٹس مختلف، ایک ہوا دوسرا ملتوی، اور شاید ٹیموں کا معیار بھی تھوڑا مختلف تھا۔ بالکل درست تجزیہ کیا آپ نے۔ یہ دونوں مثالیں بہت اچھی طرح سے واضح کرتی ہیں کہ نمائشی میچ کی جو چھتری ہے اس کے نیچے کتنی مختلف قسم کی سرگرمیاں آ سکتی ہیں۔
ایک طرف خالص فلاحی جذبہ ہے جہاں کھیل کو سماجی بھلائی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، دوسری طرف کھیل کو ایک پروڈکٹ کے طور پر فروغ دینے اور تجارتی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ دونوں میں کرکٹ استعمال ہو رہی ہے، لیکن انجام اور نیت آپ دیکھیں بالکل مختلف ہیں۔ آج کی اس ساری گفتگو سے یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی ہے کہ پاکستان میں نمائشی کرکٹ میچز صرف وقت گزاری یا تفریح کا ذریعہ نہیں ہے۔ کھیل سے خدمت جیسی جو پہل قدمیاں ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں کہ کرکٹ، جو یہاں ایک جنون کی طرح ہے، اور اس کے ستارے معاشرے پر کتنا مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ خاص طور پر جب ملک کسی مشکل صورتحال سے گزر رہا ہو تو ایسے ایونٹس امید اور یکجہتی کا ایک بڑا پیغام دیتے ہیں۔ یقیناً، اور اس کا اثر بھی دوہرا ہوتا ہے۔ ایک طرف تو کھیل سے خدمت جیسے میچ کے ذریعے متاثرین کے لیے ٹھوس مالی مدد کا بندوبست ہوتا ہے، جیسا ہم نے دیکھا کہ 100% رقم عطیہ کرنے کا وعدہ تھا۔ یہ ایک عملی قدم ہے۔ دوسری طرف اس سے معاشرے میں یہ شعور بھی بیدار ہوتا ہے کہ کھیل صرف مقابلہ بازی نہیں، بلکہ اس میں سماجی ذمہ داری کا احساس بھی شامل ہے۔ جب شاہد آفریدی یا بابر اعظم جیسے کھلاڑی کسی فلاحی کام کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو وہ لاکھوں نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ اور یہ دوسرے میچ کی مثال جو ملتوی ہو گیا، وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے۔ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کرکٹ اب ایک بہت بڑی انڈسٹری بھی بن چکی ہے، اور لیگز جیسے PSL کی کامیابی کے لیے تشہیر اور مارکیٹنگ کتنی ضروری ہے۔ تو یہ نمائشی میچ اس تجارتی پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس ایک ہی کھیل کے دو رخ نمایاں ہوتے ہیں، ایک خدمت خلق، دوسرا کاروبار۔ کھیل سے خدمت کی اہمیت میرے خیال میں اس لیے زیادہ ہے کہ یہ کھیل کی طاقت کو مثبت سماجی تبدیلی کے لیے استعمال کرنے کی ایک شاندار مثال پیش کرتا ہے۔ یہ صرف چندہ جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ مشکل میں گھرے اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک علامتی اظہار بھی تھا۔ اور یہ کہ کرکٹ سے باؤنڈریز اور وکٹوں کا کھیل نہیں، بلکہ یہ دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ صحیح کہا، یہ واقعی ایک اہم پہلو ہے۔ اور یہیں سے ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر شاید ہمارے سننے والے بھی سوچنا چاہیں کہ کھیل، خاص طور پر کرکٹ اور اس کے جو مشہور کھلاڑی ہیں، وہ تفریح فراہم کرنے اور تجارتی مقاصد پورے کرنے کے علاوہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے، لوگوں کو جوڑنے اور قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے مزید کون سے نئے اور مؤثر طریقے اپنا سکتے ہیں، خاص طور پر ایسے دور میں جب ہمیں اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد کی شاید سب